सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، آج 18 دسمبر جمعہ کا دن ہے اور ہزاروں کی تعداد میں، پھر وائرل ہونے پر لاکھوں کی تعداد میں آپ آج کے جمعہ کے بیان کو سنتے ہیں، اس لیے ہم بھی بڑے اہم اور ضروری عنوانات جو امت کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہو جائے، ایسے عنوانات پر بڑی تیاریاں کر کے بڑی محنتوں سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور زمانے اور حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے جو ٹاپک ضروری ہوتا ہے عام طور سے ہم اس ٹاپک کو چنتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ اگر کسی کو ٹائیفائیڈ ہے تو پھر اس کو ملیریا کا ڈوز دے کر کوئی فائدہ نہیں، اس کو جو بیماری ہے اسی کا ڈوز ملے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ کارگر بھی فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ اسی لیے ہم نے گزشتہ ہفتے عنوان رکھا تھا کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو سمپردائک پارٹیاں حکومت کر رہی ہے، یہ الگ الگ بہانوں سے اسلام کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے بیان رکھا تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے بڑی گندگی، بڑی غلیظ اور بڑی ناپاک حکومت ہے، جو اسلام کو، مسلمانوں کو الگ الگ انداز میں ٹارگٹ کرتی ہے۔ تو ابھی جہاد جیسا جو پاکیزہ لفظ ہے اس کو ایک دم گندا جو لفظ ہے، لا، جس کو دنیا آج لا کہتی ہے، بڑا گندا جو اس کی تشریح اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو گندگی
آلودگیاں ہیں، جو زنا ہے، جو ناپاکیاں ہیں، اس کو جہاد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی گویا کہ پھر جہاد جیسے پاکیزہ عمل کو جو برائیوں کے روکنے کا حکم دیتا ہے، اچھائیوں کو پھیلانے کا حکم دیتا ہے، اس جہاد جیسے پاکیزہ لفظ کے ساتھ یہ گندی حکومت، یہ گندے لوگ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لا اور جہاد اس میں کیا فرق ہے اس کو تھوڑا سا رکھا تھا۔ آج ایک بڑا اہم عنوان میں نے اس وقت منتخب کیا ہوں، اور وہ حدیث پاک سے وہ عنوان میں نے لیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ طاقتور مومن، قوی مومن، مضبوط مومن بہتر ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ بہت پسند کرتا ہے قوی مومن کو، مضبوط مومن کو، طاقتور مومن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور وہ اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے من المومن الضعیف، کمزور مومن سے۔ لیکن آگے اللہ کے حبیب نے یہ بھی کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کمزور مومن ہے وہ اللہ کے یہاں بہتر نہیں ہے، اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیٹیگری بتائی کہ جو زیادہ مضبوط ہوگا، جو زیادہ طاقتور ہوگا، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ جی ہاں، جیسے اب دیکھیے آپ کہ اگر اللہ نے کسی کو آنکھیں دیا اور اللہ نے وہ شخص جس کو آنکھیں نہیں دیا، دونوں بھی انسان ہیں، دونوں بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم تو ظاہری اعتبار سے یہی کہیں گے کہ جس کو آنکھیں ملی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ دنیا کو دیکھ پا رہا ہے۔ جی ہاں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت نہیں دیا، سمجھنے کی صلاحیت نہیں دیا، دماغی اعتبار سے وہ کمزور ہے، تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر جن کو اللہ نے صلاحیتیں دیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو ان سے بہتر ہے، جن کو صلاحیتیں نہیں ملی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ مومن وہ ہے اللہ کو جو طاقتور ہو۔ میں اس کی بہت تفصیل کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ طاقتور مومن کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جو باڈی بلڈر ہو اور اس کو سکس پیک نکلے ہوئے ہو اور زبردست وہ باڈی کے اعتبار سے بہت خوبصورت نظر آتا ہو، طاقتور نظر آتا ہو، بھاری بھرکم نظر آتا ہو، تو اسی مومن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ میرے بیان کا عنوان آج یہی ہے، میں باڈی بلڈر اور طاقتور پر ہی زیادہ میں فوکس کروں گا آج کے بیان میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف طاقتور جسمانی اعتبار سے جو قوی ہوگا، جو مضبوط ہوگا، جو طاقتور ہوگا، وہی مراد ہے اس حدیث سے اور وہی مقصد ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری تفصیل کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کو ہر اعتبار سے جو مومن مضبوط ہوگا، ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا، مال کے اعتبار سے مضبوط ہوگا، بدنی طاقت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، فزیکلی اعتبار سے مضبوط ہوگا، دماغی اعتبار سے مضبوط ہوگا، ہر اعتبار سے مضبوط ہوگا، تو ایسا مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ جی ہاں، اور جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نبی کے سچے عاشق تھے، بڑے پکے عاشق تھے، جنہوں نے نبی کے اشاروں پر جان مال سب کچھ قربان کر دیا ہے، جنہوں نے نبی سے ایسی محبت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، جو نبی کے آنکھوں کے اشارے پر بھی وہ میدان میں کود جایا کرتے تھے اور آنکھوں کے اشارے پر بھی ساری چیزیں قربان
بیان کر دیا کرتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے انداز کو بھی دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے کہ نبی ناراض ہے یا خوش ہے، اور اس اعتبار سے پھر وہ اپنا عمل کیا کرتے تھے، زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایسے عاشقوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ہر اعتبار سے مضبوط تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ صحابہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، کچھ صحابہ بدنی اعتبار سے کمزور تھے، کچھ صحابہ بدنی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، لیکن جب ہم پوری صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں تو جو عشرہ مبشرہ، جو 10 صحابہ، جو ٹاپ 10 صحابہ جن کو مانا جاتا ہے کہ جن کو اللہ نے جنت ہی میں، دنیا ہی میں جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، انہیں ہم عشرہ مبشرہ یعنی 10 ایسے صحابہ جو جنت کی خوشخبری جن کو اللہ نے دنیا ہی میں سنا دی تھی، ایسے صحابہ کی جب ہم لائف پڑھتے ہیں، وہ ٹاپ 10 صحابہ جن میں خلفاء راشدین بھی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، تو ٹاپ 10 صحابہ کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں میجورٹی ایسے صحابہ کی تھی، اکثریت ایسے صحابہ کی تھی جو ہر اعتبار سے مضبوط تھے۔ جی ہاں، ہر اعتبار سے مضبوط تھے۔ ایمانی پاور تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ایمان تو تمام صحابہ کا ایسا تھا کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اش اش کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیسا ایمان تھا، کہ ایک طرف کفر کی مضبوط طاقت ہے اور بلال سے کہہ رہی کہ پھر جا، نبی کے نبوت کا انکار کر دے، محمد کی نبوت کا، محمد کے رسالت کا انکار کر دے، اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا انکار کر دے، چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی بلال ایک ہی جملہ کہتے تھے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ محمد اس کے رسول ہے، محمد اس کے میسنجر ہے، محمد اس کے پیغمبر ہے، محمد اس کے نبی ہے۔ کیوں؟ جلتی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایمانی مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ جلتی آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، پھر بھی ایمان سے پھرنے کو تیار نہیں، آروں سے چیرے جا رہے ہیں، پھر بھی ایمان سے پھرنے کو تیار نہیں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ایمان سے پھرنے کو تیار نہیں۔ تو ایمانی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے۔ اور آج ایک میرا مقصد یہ بھی ہے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ مومن، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مضبوط مومن اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، تو ہم ایمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ آج حال یہ ہو گیا کہ ہمارا ایمان، اگر کوئی ہمارے گھر کے سامنے جناب نیمبو پھینک کر چلا جائے، مرچی پھینک کر چلا جائے، کوکو پھینک کر چلا جائے، کچھ پوجا کے سامان پھینک کر چلا جائے، رائی کے دانے پھینک کر چلا جائے، تو جناب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ بس ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اب تو کچھ ہو گیا ہوگا، کسی نے کچھ کر دیا ہے اور کچھ ہو گیا ہوگا۔ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان اور یقین۔ یہ بعض مسلمانوں کی گاڑی میں دیکھتا ہوں کہ ان کی گاڑیوں میں مرچی اور نیمبو لگا ہوتا ہے، تو ایمانی اعتبار سے بھی ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں، ایمانی اعتبار سے ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بارات جب ہمارے یہاں سے نکلتی ہے، بیٹے کی بارات نکلتی ہے، تو جناب ہم ٹرک کے نیچے پہیوں میں انڈے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ کافرانہ اور مشرکانہ عقیدہ ہمارا ہو چکا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انڈے پہیے کے نیچے پھوڑ دیا تو جناب راستے میں پھر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، حفاظت ہوگی۔ تو ایمان بھی بڑا کمزور ہے، ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، بڑے کمزور ایمان والے ہیں۔ ایمانی اعتبار سے بھی آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ایمانی اعتبار سے بھی آپ مضبوط ہو جائیں۔ اور صحابہ کی زندگی دیکھیں آپ، میں عشرہ مبشرہ ٹاپ 10 صحابہ کی بات کر رہا تھا، تو آپ ذرا دیکھیں کہ ٹاپ 10 صحابہ میں ایمانی اعتبار سے تو مضبوطی کا تو عالم صحابہ کا ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ مضبوطی تھی ایمان کی، پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان جو کسی بھی حال میں ٹس سے مس نہ ہونے پائے۔ ہر حال میں احد احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، بادشاہوں کے محل میں بھی جا رہے ہیں تو اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ظالموں اور قاتلوں اور دشمنوں کے سامنے بھی جا رہے ہیں تو نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو جناب اتنے بھی کمزور ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارا مارکیٹ میں اگر کاروبار ہو تو ہم داڑھی بھی رکھنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہمارے دل میں خوف ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو ہم پہچان لیے جائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، پھر ہمارے ساتھ میں تھوڑا سا ہمارا نقصان ہو جائے گا، کاروبار کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو بڑا کمزور ایمان ہے۔
ایمانی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے. آج یہ بھی ہمارا مقصد ہے اس بیان کا. اور ان صحابہ کی آپ زندگی تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر جو خلیفہ اول ہے, ٹاپ 10 میں خلیفہ اول بھی ہے چاروں خلفائے راشدین میں, حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ مالی اعتبار سے بھی کمزور نہیں تھے. جی ہاں, مال بھی ہونا چاہیے, مالی اعتبار سے بھی کمزور نہیں تھے. یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلام آپ کو مال کمانے سے نہیں روکتا ہے, اسلام آپ کو جائز طریقے سے تجارت, کاروبار, بزنس سے نہیں روکتا ہے. مال ہوگا تو آپ پھر اسلام کی خدمت بھی کر پائیں گے, آپ زکوٰۃ بھی دے پائیں گے, آپ صدقہ بھی کر پائیں گے, آپ خیرات بھی کر پائیں گے, آپ غریبوں کی مدد بھی کر پائیں گے, آپ بے سہاروں کا سہارا بن پائیں گے, آپ بیواؤں اور یتیموں کی مدد کر پائیں گے. آپ سردی کے موقع پر جو اللہ کے بندے سسک رہے ہیں, ٹھٹر رہے, آپ ان کی مدد کر پاؤ گے, آپ بھوکوں کو کھلا پاؤ گے. آپ لاک ڈاؤن اگر ہو جائے تو پڑوس اگر آپ کے کوئی بھوکا ہے تو آپ اس کی مدد کر پاؤ گے, آپ اس کو کھلا پاؤ گے. مال بھی ایک ضروری ہے. مالی اعتبار سے بھی صحابہ مضبوط تھے. آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کی جھلکیاں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر مال والے بھی تھے. اور جب غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا اعلان کیا کہ مال کی ضرورت ہے, تو تاریخ کے واقعات آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر نے سارا مال لا کر پیش کر دیا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جھاڑو بھی لا کر پیش کر دیا, رکھ دیا نبی کے سامنے. اللہ کے حبیب نے پوچھا, ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو گھر پر؟ تو کہا کہ اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑ آیا ہوں. مالی اعتبار سے بھی مومن نے مضبوط ہونا چاہیے. میں آپ کو اس حدیث کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ صرف ایسا نہیں کہ آپ بدنی اعتبار سے تو میں بہت تفصیل سے آج آ رہا ہوں کیونکہ میرا آج کا عنوان اصل وہی ہے, لیکن مالی اعتبار سے بھی صحابہ مضبوط تھے. اکثر صحابہ آپ دیکھیں, ہے نا, اب اگر اللہ اور بدنی اعتبار سے تو کتنے مضبوط تھے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. خود صرف حضرت ابو بکر کی اگزامپل دوں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جب ہجرت کرنے والے تھے تو حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی باقاعدہ ایک اونٹنی تیار کر کے رکھا تھا. اور اونٹنی پیسوں میں آتی ہے, اور اس وقت عرب کی سب سے قیمتی سواری اونٹنی ہوا کرتی تھی. جیسے آج ہے اسکوڈا, فارچونر, تو پیسہ لگتا ہے نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مالی اعتبار سے نبی کی مدد کرنے کے لیے باقاعدہ ہجرت کا جب حکم ہو گیا کہ ہجرت ہونے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر نے اونٹنی تیار کر رکھی تھی. تو مالی اعتبار سے بھی اسلام کی مدد کیا, نبی کی مدد کیا, دین کی مدد کیا, اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنی طاقت کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے مدد کیا. اور طاقت کے اعتبار سے بھی کیسی مدد کیا؟ نبی کی, نبی کے دین کی. کہ آپ صرف ایک اگزامپل یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں پتھر وغیرہ چھپ گئے اور زخمی ہو گئے, پہاڑ پر چڑھنے کا موقع آیا تو قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور ان کی قربانی پر, کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بدنی اعتبار سے بھی آپ کتنے مضبوط تھے. کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور آپ کو لے کر پہاڑ پر چڑھے اور غار تک لے گئے. ذرا سوچئے, تصور کیجئے آپ کہ بدنی اعتبار سے بھی صحابہ کیسے مضبوط تھے, ابو بکر کیسے مضبوط تھے. کیوں؟ آج اگر ہم 20 کلو اگر کھاندے پر اٹھا لیں تو پھس پھس کرنے لگ جائیں گے, سانس پھولنے لگ جائے گی. جی ہاں, اتنے کمزور ہم ہو گئے ہیں. تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں, کیا ہم امیدیں کر سکتے ہیں؟ تو اب یہ حدیث سے بھی کہہ رہی ہے کہ ایمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو, مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہو, جسمانی, فزیکلی, بدنی اعتبار سے بھی مضبوط ہو. اب صحابہ کی بھی ہم زندگی تلاش کرتے ہیں تو کچھ صحابہ مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھے, کچھ صحابہ جو ہے وہ بدنی اعتبار سے بڑے طاقتور تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدنی اعتبار سے بھی بڑے طاقتور تھے. اور جناب آپ کا حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ صرف انسانوں ہی نہیں, حضرت عمر کا دبدبہ ایسا تھا کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس گلی سے, جس راستے سے عمر گزر جائے, شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا تھا. تو کیا رعب ہوگا, کیا دبدبہ ہوگا.
آج میں وہی سب ساری چیزیں بتانے کی اور ابھارنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر اعتبار سے آپ کو مضبوط بنانے کی، طاقتور بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ بدنی اعتبار سے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، مالی اعتبار سے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ۔ اسلام روکتا نہیں ہے آپ کو، جائز طریقے سے تجارت کرو، مال حاصل کرو، مال کماؤ، لیکن ٹارگیٹ یہ ہو، مقصد یہ ہو، مشن یہ ہو جو صحابہ کا مشن تھا کہ صحابہ نے مال صرف دنیا کی نیت سے نہیں کمایا، بلکہ صحابہ کا مال کمانے کی بھی نیت یہ ہوتی تھی کہ میں مال کماؤں گا تو جب بھی نبی اشارہ کرے، جب بھی اللہ کے دین کو، اسلام کو ضرورت ہوگی تو میں مال بھی لگاؤں گا، مال بھی پیش کروں گا۔ اور ڈھیر سارے واقعات ہے، اگر میں وہی واقعات بیان کرنے جاؤں تو پھر میرا یہ ٹاپک رہ جائے گا۔ جی ہاں، صحابہ نے ٹارگیٹ بنایا تھا، بدنی اعتبار سے طاقت بھی، بدنی اعتبار سے، اس اعتبار سے آج میں پیغام دے رہا ہوں امت کے جوانوں کو بھی، امت کے تمام لوگوں کو، چاہے مرد ہو، بچے ہو، عورت ہو، بزرگ ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، آج میں سب کو طاقت یہ پیغام دے رہا ہوں اس حدیث کے ذریعے سے اور آج کے اس بیان کے ذریعے سے کہ ٹارگٹ اور مشن یہ بناؤ کہ میرے مولا بدنی اعتبار سے بھی مضبوط اس لیے ہو رہا ہوں کہ تیرے دین کو طاقت پہنچاؤ، اسلام کو طاقت پہنچاؤں، اور اگر طاقت کی ضرورت پڑے تو پھر میں بدنی اعتبار سے طاقت کا مظاہرہ بھی کروں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری ساری طاقتیں غلط جگہ نکل رہی ہے۔ جی ہاں، غلط جگہ نکل رہی ہے۔ ہم محلوں میں ڈیرنگ کریں گے، ہم محلوں میں آستین چڑھائیں گے، ہم اپنے ہی خاندانوں میں آستین چڑھائیں گے، اور جب دشمنان اسلام کے سامنے آنے کا موقع ہو تو جناب بھیگی بلی بن کر نکل جائیں گے۔ اپنے ہی محلوں میں ہم شیر بن کر پھریں گے، دادا بن کر پھریں گے۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ باپ بعد میں بنتے، دادا پہلے بنتے ہیں۔ جی ہاں، آؤ، اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ یہ مشن بناؤ کہ میں میری ہر صلاحیت کو، اگر مال میں نے کمایا تو نیت یہ رکھو، مال کماتے وقت نیت یہ رکھو، عیش موج مستی نہیں، بلکہ نیت یہ رکھو کہ میں مال بھی کماؤں گا تو انشاءاللہ دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ، اسلام کو پھیلانے، دین کو پھیلانے کے لیے میں اپنے مال کو بھی استعمال کروں گا۔ مال کی بھی ضرورت اسلام کو ہے، ہر اچھے کام کے لیے مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ حج کو جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، مال کی ضرورت ہے، بے سہاروں کا سہارا بننا ہے، مال کی ضرورت ہے، بھوکوں کو دیکھ رہے ہو کھانا کھلانا ہے، مال کی ضرورت ہے، مسجد بنانا ہے، مال کی ضرورت ہے، مدرسے بنانا ہے، مال کی ضرورت ہے، اللہ کے بندوں کی کسی بھی اعتبار سے اگر خدمت کرنا ہے، مال کی ضرورت ہے۔ مال بھی حاصل کرو، مال کے اعتبار سے بھی قوی اور مضبوط بنو۔ اللہ کو مضبوط اور قوی بندہ بڑا پسند ہے کمزور بندے سے۔ اب صحابہ میں بھی الگ الگ صلاحیتیں تھیں، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ نے مال بھی دیا تھا، بدنی طاقت بھی دیا تھا۔ اگر ہم میں بھی کچھ ایسے ہو کہ جن کا ایمان بھی مضبوط ہو، اور اللہ نے مال بھی دیا ہو، اور اللہ نے بدنی طاقت بھی دیا ہو، اور پھر یہ ساری طاقتیں دین کے، اسلام کے نشر و اشاعت اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، نبی کے مشن کو پھیلانے کے لیے اگر لگ رہی ہو تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا۔ جی ہاں، تو ایک طرف تو یہ ہے کہ تینوں قوتیں، ایمانی، مالی، بدنی، اسلام کے لیے صحابہ نے لگائی، نبی کے عاشقوں نے لگائی۔ اب ہمارا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ مال ہو یا بدن ہو، اپنی صلاحیتیں ہو، جو کچھ بھی ہو میں اسلام کے لیے لگاؤں گا، اور جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ نیت کر کے حاصل کرو، دیکھو اللہ مدد بھی کرے گا کہ میں اللہ کے دین کے لیے لگاؤں گا اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنی بدنی طاقت کو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں سکس پیک بناؤں گا بدنی اعتبار سے تو پھر ذرا لگوں گا تھوڑا باڈی بلڈر، خوبصورت لگوں گا، اور پھر مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ جی ہاں، میں اپنی طاقت کا غلط طریقے سے استعمال کروں گا، میں اپنی بدن، اپنی پرسنلٹی، میں اپنی صلاحیت، اپنی خوبصورتی کو میں غلط طریقے سے استعمال کروں گا، زنا کی طرف بڑھوں گا۔ کیوں؟ مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہتے ہوئے کہ یہ نیت نہ ہو۔ اور آؤ، جو آج میں نے اصل مقصد خاص طور سے آج کے بیان کا رکھا، تو میرا مین مقصد یہ بھی تھا کہ ہم المؤمن القوی کو، میں نے مضبوط مومن کسے کہتے ہیں، میں نے صرف آپ کو بتایا کہ ایمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہونے کی اسلام نے تعلیم دی ہے، نبی نے تعلیم دی ہے، اللہ نے تعلیم دی ہے، قرآن نے تعلیم دی ہے، بدنی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ لیکن آج کے میرے بیان کا اہم عنوان یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کے اعتبار سے اپنا خیال رکھیں۔ جی ہاں،
ہم بار بار علماء کے بیان میں یہ بھی سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو حکم اسلام نے دیا ہے، جو میسج، جو پیغام اسلام نے رکھا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ وَلِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری باڈی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحت کا خیال رکھو۔ آج میں مین چیز اس کو بھی بنانا چاہ رہا ہوں کہ صحت کا خیال رکھو۔ آج میں بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو یا بچے ہو، صحت کے اعتبار سے مسلمان بالکل بھی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پا رہا ہے۔ سب سے زیادہ بے احتیاطی اگر دیکھی جا رہی ہے تو وہ مسلمانوں میں دیکھی جا رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کو ایسی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو ساری تعلیمات ہمیں بدنی اعتبار سے بھی مضبوط بنانے کی تعلیمات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 گھسانس میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو، اطمینان سے پانی پیو۔ پانی پینے کا طریقہ نبی نے بتایا جو صحت کے لیے مفید ہے۔ گرم گرم کھانا مت کھاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا اسٹائل بھی وہ بتایا جو صحت کے لیے مفید ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا اسٹائل بھی وہ بتایا جو صحت کے لیے مفید ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سونے کا اسٹائل بھی وہ بتایا جو صحت کے لیے مفید ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ یہ جو کہا کہ پاجامہ یا پینٹ یا پتلون یا لنگی جو بھی پہنو تو ٹخنوں سے اوپر پہنو، ٹخنوں سے اوپر پہنو۔ میڈیکل سائنس آج ریسرچ کر کے کہہ رہی ہے کہ وہ بھی نبی نے جو بتایا ہے وہ صحت کو بہتر رکھنے کے اعتبار سے بتایا ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل کروں گا تو وقت ختم ہو جائے گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، اسلام کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، اللہ کی تعلیمات وہ ہے جو ہمیں صحت کے اعتبار سے بھی پوری طریقے سے محفوظ رکھتی ہے اور صحت کو بھی محفوظ رکھنے کی تعلیم اور حکم دیتی ہے، میسج دیتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بے احتیاطی مسلمان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے ڈائٹ، کھانا، ہم بار بار سنتے ہیں کہ بھئی کھانا کس طریقے سے کھاؤ، کم کھانا کھاؤ۔ ہم سنتے ہیں کہ بھئی پیٹ کے 3 حصے کر لو، ہوا، پانی، غذا، کہ ایک حصے میں ہوا ہو، ایک حصے میں پانی ہو، ایک حصے میں غذا ہو۔ ڈائٹ کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے ہم ایسی لاپرواہی کرتے ہیں جناب کہ پورا کے پورا پیٹ کھانے سے ایسا بھر لیتے ہیں۔ بس اگر دسترخوان سجا ہوا ہے، چکن تندوری اور چکن پھلا اور کباب اور شامی کباب اور رومی کباب اور بریانی اور یہ وہ، تو جناب کھانے سے ایسا بھر لیتے ہیں کہ نہ ہوا کے لیے جگہ، نہ پانی کے لیے جگہ۔ اور سب سے زیادہ بیماریوں کی جو وجہ بنتی ہے وہ ڈائٹ۔ جی ہاں، ڈائٹ کا رول انسان کو اچھا رکھنے میں 70% ہے۔ اگر کھانے پر صحیح انداز میں کنٹرول نہیں ہے تو 70% بیماریاں صرف اسی وجہ سے آئی گی۔ اور دنیا کا سروے بھی ہے، سن لو، سروے بھی یہی ہے کہ بیمار ہونے والوں کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد یا زیادہ پریشان، زیادہ بیمار لوگوں کی تعداد بھوکوں کی نہیں ہے۔ جو بے احتیاطی سے کھا رہے ہیں، ٹھوس کر کھا رہے ہیں، ان کی زیادہ تعداد ہے۔ بیمار بھی زیادہ وہی لوگ ہیں جو زیادہ کھا رہے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد بھوکوں کی نہیں ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں، زیادہ لوگ پریشان اور زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ اسلام نے صحت کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، بلکہ میں تو صاف طور سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صحت کا خیال رکھو۔ بلکہ میں نے آج جمعہ کے بیان میں بھی یہ کہا کہ اگر بیمار آپ ہو گئے، علاج کرانا سنت ہے، سنت۔ مثال کے طور پر میں نے بیان میں بھی دیا کہ اگر یہ ہے، آپ کو شوگر ہے یا آپ کو کوئی بھی بیماری ہے اور آپ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو دوا لیتا ہی نہیں، آج تک میں نے شوگر کی دوا لیا ہی نہیں، بے وقوف کی اولاد۔ آج تک میں نے بی پی ہے، ڈاکٹر نے 50 بار بولا مجھے، لیکن میں نے لیا ہی نہیں۔ اپنا تو اللہ پر بھروسہ ہے، ہو جاہل ہے تو، پاگل ہے، اسلام کو غلط طریقے سے سمجھا ہے۔
علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر بیماری آئی ہے اس کا علاج کرو. بلکہ میں نے آج جمعہ کے بیان میں بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ اگر کسی کو پتا چلا گیا کہ وہ پتا چل گیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا, رپورٹ نے کہہ دیا کہ یہ آپ ہائی بلڈ پریشر کے آپ مریض ہو یا آپ بہت زیادہ آپ شوگر کے مریض ہو اور آپ دوائیں نہیں لے رہے ہو, تو میں آپ کو صاف طور سے کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو, اور آپ جو مر رہے ہو اگر آپ نے دوائیں نہیں لی اور آپ نے علاج نہیں کروایا اور آپ بیماری کے بڑھنے کی وجہ سے مر رہے ہو, میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خودکشی کر رہے ہو, آتما ہتیا کر رہے ہو. صرف پنکھے کو لٹک جانا یا ٹرین میں آ کر کٹ جانا یا پہاڑ سے کود جانا یا کنویں میں کود جانا, یہی آتما ہتیا, یہی خودکشی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ ایسی ایسی بیماریوں کے شکار ہو, آپ مریض ہو اور آپ اس کا علاج نہیں کروا رہے, تو آپ بھی باقاعدہ آتما ہتیا کر رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں. صحت کا خیال رکھو. آج دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو شوگر کے مریض ہے یا بی پی کے مریض ہے, تو وہ آج صحت کا کہاں خیال رکھ رہے ہیں, آپ دیکھیے. جی ہاں, میں آگے تھوڑا آؤں گا. اور دوسرا اہم پارٹ صحت کی حفاظت کا ایکسرسائز ہے, ورزش ہے. جی ہاں, ایکسرسائز ہے, ورزش ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل بھی ایسے بتائے ہیں کہ جو انسان کی باڈی کو فٹ رکھتے ہیں, محفوظ رکھتے ہیں, تندرست رکھتے ہیں, اسے مضبوط رکھتے ہیں, اسے قوی رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل بھی ایسے بتائے. گھوڑ سواری اللہ کے حبیب نے بتائی. گھوڑ سواری مضبوط آدمی بنتا ہے, پٹھے مضبوط ہوتے ہیں, پیٹھ مضبوط ہوتی ہے, ہر اعتبار سے آدمی مضبوط بنتا ہے. تیراکی, جی ہاں, تیرنا, سوئمنگ اللہ کے حبیب نے بتائی ہے. جوانوں سن لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے گیم کھیلنا ہے, کون کون سے کھیل کھیلنا ہے, کون سے کھیل آپ کو مضبوط بنائیں گے, فائدہ دیں گے, اللہ کے حبیب نے وہ بھی بتایا. گھڑ سواری نبی نے بتائی, تیراکی نبی نے بتائی, تیر اندازی نبی نے بتائی, کشتی نبی نے بتائی. آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جوانوں کو دیکھو تو یہ جتنے بھی پاورفل گیم ہیں جو اس کی باڈی کو مضبوط کرے گے, آج یہ کھیل ہی نہیں رہے ہیں. آج ہمارے جوان کائیں میں لگے ہوئے ہیں, سانپ سلی کھیل رہا ہو, موبائل پہ سانپ سلی, ایسا سانپ گھوم رہا ہے, بڑا ہوتے جا رہا ہے تو بڑا خوش ہو رہا ہے, اوہ ہو کتنا بڑا سانپ ہو گیا, سانپ سلی کھیل رہا ہے. یا کیا کھیل رہا ہے, کینڈی کرش, توڑ دیا, بس یہی توڑ پھوڑ کرتے رہے اور تیری زندگی کو بھی توڑ دے, تیرے بدن کو بھی توڑ دے. کینڈی کرش کھیل رہا ہے, لوڈو کھیل رہا ہے, کیرم کھیل رہا ہے, پب جی کھیل رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھیل بتائے ہیں وہ انسان کو مضبوط بناتے ہیں. آج میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے مسلمان ان باتوں کا خیال ہی نہیں رکھ رہا ہے. آپ صبح میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں صبح جب سائیکلنگ کرتا ہوں اور جاتا ہوں تو جناب کچھ لوگ تو بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ارے باپ رے, مفتی صاحب بھی سائیکل چلا رہے ہیں, مفتی صاحب بھی ورزش کر رہے ہیں. ارے مفتی صاحب اسی لیے تو سائیکل چلا رہے ہیں, مفتی صاحب اسی لیے تو ورزش کر رہے ہیں کہ اسلام نے حکم دیا ہے, اسلام نے صحت کی حفاظت کا حکم دیا ہے. اور جان بوجھ کر اگر صحت کو خراب کر رہے ہو تو گویا کہ تم خودکشی کر رہے ہو, آتما ہتیا کر رہے ہو. موت تو جب آنا ہے آئیں گی اللہ کی طرف سے, لیکن اللہ ہی نے اور اللہ کے نبی نے ہی صحت کی حفاظت کا حکم دیا ہے. آج آپ دیکھو صبح میں جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میرے جلگاؤں شہر کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کے شہر تو پوری دنیا سنتی ہے اس بیان کو, آپ کے شہر کی بات نہیں کہ میں کر رہا ہوں. صبح آپ اٹھ کر دیکھو, جس قوم کو صبح اٹھنے کا حکم دیا گیا تھا, جس قوم کو کہا گیا تھا الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, نیند سے بہتر نماز ہے, جس قوم کو کہا گیا تھا نوم الصبح یمنع الرزق, صبح کا سونا رزق کو, روزی کو روک دیتا ہے, آج وہ قوم سوئی پڑی ہے. مسلمانوں کے محلوں میں 8-9 بجے تک کے ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان میں ہم گھوم رہے ہیں. جی ہاں, 1% بھی لوگ نماز کو حاضر نہیں ہیں, مسجدیں ویران ہیں, مسلمان سویا پڑا ہے. جب ہم شہر میں جاتے ہیں تو سارے گراؤنڈ, سارے پارک, سارے جیم, سب ہم جب دیکھ رہے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سارے وہ طریقے جو اسلام نے بتایا تھا وہ سارے طریقے آج دوسری قوموں نے اس کو لے لیا ہے, اختیار کر لیا. اور یاد رکھو مسلمانوں, اگر کوئی بھی نبی کے طریقے لے لے گا, اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا, چاہے وہ ایمان لائے نہ لائے, لیکن دنیاوی اعتبار سے تو اس کو فائدہ ضرور ملے گا. وہ آخرت کا مسئلہ
مسئلہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن دنیا میں تو اگر وہ نبی کے طریقے پر سوئے گا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے بدن کی حفاظت کرے گا، صحت کا خیال رکھے گا، سوئمنگ کرے گا، سائیکلنگ کرے گا، ورزش کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، نبی کے طریقے کے اعتبار سے کھائے گا، تو جناب اس کو تو اس کا فائدہ ملے گا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پورے جیم شہر میں دیکھ رہا ہوں جتنے گراؤنڈ، جتنے میدان، جتنے پارک ہے، 1% بھی میرے قوم کے لوگ، میرے قوم کے جوان، میری قوم کے بزرگ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ سب ورزش کرتے ہوئے، سائیکلنگ کرتے ہوئے، سوئمنگ کرتے ہوئے، پارکوں میں، جیم میں آج 98% بلکہ 99% جو ہے وہ دوسری قومیں نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اور جبکہ یہ اسلام کا طریقہ تھا۔ ہماری قوم پوری سوئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اچھا ہم کو بھی اگر کرنا ہے جیم ویم یا پارک وارک سب، تو ہمارے محلے میں کچھ ہے بھی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اوپن اسپیس میں بھی جناب ہم لوگ قبضہ ایسا کرتے ہیں، اتیکرمن ایسا کرتے ہیں کہ گھر کے سامنے کی نالی چھوڑتے نہیں ہم لوگ، نالی پر بھی اتیکرمن کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، نالی کو بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں، نالی پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ نہ ہمارے محلوں میں اوپن اسپیس ہے، اوپن اسپیس جب بنتا ہے تو پہلے ہی لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ کوئی ہماری عورتوں کے لیے انتظام نہیں، کوئی ہمارے بزرگوں کے لیے انتظام نہیں، کوئی واکنگ کا انتظام نہیں، سوئمنگ کا انتظام نہیں، ورزش کا انتظام نہیں، کوئی ہمارے محلوں میں جیم خانے نہیں۔ او میرے جوانوں، یاد رکھو کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح سے مضبوط کرو۔ میری قوم کے جوانوں کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی صحت کا خیال رکھو۔ آج مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم صحت کا خیال رکھنے کو تیار نہیں، کوئی ورزش کرنے کو تیار نہیں، کوئی ایکسرسائز کرنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ پڑی گوا مانک چند نشے کی چیز آج میری قوم کا جوان کینسر کا شکار ہو رہا ہے، اس کی زبانیں کاٹی جا رہی ہے، اس کا گال کاٹا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پڑی کھا رہا ہے، گوا کھا رہا ہے، مانک چند کھا رہا ہے۔ کھانے پر بھی اس کا حال یہ دیکھو کہ یہ کھا بھی رہا ہے تو کیا کھا رہا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑی غلط راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج یہ جتنی چیزیں دوسری قوموں نے اختیار کیا ہے وہ یہ سب اسلام کی تعلیمات ہے۔ جوانوں، آج ابھی میں رات کو بیان کر کے ابھی نکلوں گا تو یہ اقصی مسجد کے پیچھے میں سب طرف دیکھوں گا تو نالوں کے کنارے دیوار بنی ہوئی ہے، اور میری قوم کے جوان جو ہے، اور جوان بھی 15 سے 18 سال 20 سال کے جوان جو ہے وہ نالوں کے قریب موبائل دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں، گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہیں، نالوں کے قریب بیٹھے، گندگی کے قریب بیٹھے ہیں، وہاں اس گندگی میں ظاہر بات ہے نالا ہے، گندگی ہے، اور اسلام نے تو گندگی سے دور رہنا سکھایا ہے، بلکہ اسلام نے تو زندگی کو بھی صاف ستھرا بنایا ہے، اور پاکیزی کو، صفائی کو الطہارۃ نصف الایمان، آدھا ایمان کہا ہے۔ اور اس قوم کے جوان جو ہے وہ پارکوں میں نہیں مل رہے ہیں، جیم میں نہیں مل رہے ہیں، ایکسرسائز کو نہیں مل رہے ہیں، سوئمنگ میں نہیں مل رہے ہیں۔ اس قوم کے جوانوں کی زندگی اور وقت ان کا جا رہا ہے نالوں کے کناروں پر اور گندگیوں کے ڈھیروں پر، ان کا وقت جا رہا ہے، چوراہوں پر جا رہا ہے، رات کے 2-3 بجے تک کے یہ لوگ چوراہوں پر بیٹھے ہیں، چائے کے ٹپریوں پر بیٹھے ہیں، چائے کے دکانوں کے باکڑوں پر بیٹھے ہیں رات کے 1-2 بجے تک، اور بڑی شان سے کہہ بھی رہے۔ 1-2 لوگ باقاعدہ مجھے رات کے 1 بجے 2 بجے ملے تو میں نے کہا ارے باپ اتنی رات کو یہاں، تو بڑی شان سے وہ کہہ رہے آپ 1 بجے آؤ 2 بجے آؤ یار یہی ملیں گا۔ ارے یار کے منہ کے، اسلام نے تو آپ کو، نبی نے تو وہ تعلیم دی ہے کہ رات کو آپ کو نماز کے بعد میں ڈائریکٹ سونے کا حکم دیا۔ جلدی سو گے جلدی اٹھو گے۔ جو قوم صبح بیدار ہو جائے گی اس کے رزق میں برکت رہے گی۔ اب صبح اٹھنے کو تیار نہیں، اب روزی روٹی چل نہیں رہی، دکان چل رہی نہیں، تو باوا کے پاس جاتا، باپو کے پاس جاتا، عامل کے پاس جاتا، اور اس کو کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا جیسا میری روزی کس نے باندھ دیا۔ کوئی کسی نے باندھا نہیں، تیری کمبختی کی وجہ سے تیری روزی پر فرق پڑ رہا ہے، تیرے صبح سونے کی وجہ سے تیری روزی پر فرق پڑ رہا ہے۔ میری بہنیں میری بات کو سن رہی، میں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے جوانوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو صبح اٹھاؤ اور اللہ کے گھر میں بھیجو۔ آج میری قوم کے جوان نہ مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں صبح، نہ وہ سوئمنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی رننگ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ جاؤ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاؤ، آپ کو ہندو جوان، ہمارے ہندو بھائی، آپ کو صبح صبح ان کے بچے رننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں وہ ایگزام کی، پولیس میں بھرتی ہونے کی اور فٹنس کی۔ آج میں عورتوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ آج عورتوں کو بھی باقاعدہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلمان عورتوں کا بھی کیا حال ہے؟
جی ہاں بزدلی چھا گئی نا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا, صرف بیان کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا, سناؤ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی, عورتوں سن لو, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کا, جی ہاں ان کی بہادری کا واقعہ سنو. جی ہاں, ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے لیے روانہ ہوئے. جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو عورتوں کو حضرت حسان کے قلعے میں, ان کی دیواریں وغیرہ بڑی تھی, تو عورتوں کو جو ہے وہاں پر رکھ دیا, ان کو بند کر دیا. بڑی بڑی دیواریں تھی اور حضرت حسان اکیلے مرد تھے جن کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم یہاں عورتوں کے پاس رہو. اور کچھ فاصلے پر یہودیوں کی بستی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا تھا کہ باہر نہ نکلنا, ان یہودیوں کو پتہ نہ چلے کہ یہاں عورتیں ہی عورتیں ہیں, ورنہ یہ شرارت کریں گے, بڑی بدماش قوم ہے. جی ہاں, اب اچانک ایک یہودی ادھر آیا جہاں عورتیں تھیں, حضرت حسان کے گھر کی طرف. جاسوسی کرتے کرتے اس نے چاروں طرف دیکھا کہ عورتیں ہی عورتیں نظر آ رہی ہے. حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ یہودی کمبخت یہ جاسوسی کر رہا ہے, اور اگر یہ جا کر قوم کو بتا دے گا کہ کوئی مرد نہیں ہے, سب عورتیں ہی عورتیں ہیں, تو یہ کمبخت قوم بڑی بدماش قوم ہے, بے ایمان قوم ہے, یہ شرارت نہ کر دے, حملہ نہ کر دے. تو انہوں نے حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا کہ جلدی کرو, اس کی گردن اتار دو, ورنہ یہ جا کر اپنی قوم کو بتا دے گا کہ وہاں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں. ہاں یہ بڑی بے ایمان قوم ہے. تو حضرت حسان کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں بندوبست کرتا ہوں, ذرا تلوار ورور لاتا ہوں. تو حضرت صفیہ نے عورتوں کو چلا کر کہا رہے بھائی یہ دیر کر دیں گے, یہ دیر کر دیں گے. حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب چھلانگ لگائی اور قلعے کی دیوار پر چڑھ گئی اور اتنی زور سے اس یہودی کے سر پر مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا, زمین پر گرا, دم توڑ دیا. پھر نیچے آ کر اس کی گردن کاٹی, اور صرف گردن نہیں کاٹی بلکہ اس کی گردن کو نیزے پر لے جا کر وہ جو یہودیوں کا قلعہ تھا وہاں جا کر پھینک دیا. اب عورتیں کہنے لگی صفیہ اس کو مار دیا, اس کی گردن بھی کاٹ دی, مگر اس کی گردن کو وہاں لے جا کر پھینک کر بھی آئی, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہودیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہاں مرد بھی ہے, جو ادھر گیا تھا بچ کے نہیں آیا, وہاں مرد بھی ہے, ان کو یہ پتا چلے. اور حضرت صفیہ نے بڑے زوردار انداز میں عورتوں سے کہا کہ میں گردن کاٹ کر وہاں ان کے قلعے میں پھینک کر آئی ہوں. مجھے یقین ہے, بڑی ذمہ داری سے میں کہتی ہوں کہ وہ اتنے گھبرا گئے ہوں گے اب کہ ادھر آنا تو دور کی بات, قلعے میں سے پیشاب کے لیے بھی باہر نہیں آئیں گے. تو یہ عورتوں کا بھی حال تھا. آج ہماری عورتوں کا بھی حال آپ دیکھیں کہ بالکل بھی ان کو بھی صحت کا خیال نہیں ہے, ان کو بھی صحت کا خیال نہیں, بلکہ کیا کہوں شرم بھی آتی ہے. عجیب چیز ہے ہماری عورتیں بالکل گندہ رہ رہی ہے, نہ صحت کا خیال ہے, نہ بدن کا خیال ہے, نہ اپنے رہنے کا خیال ہے. اسلام نے ان کو بھی حکم دیا کہ اس طریقے سے رہو, اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھو کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے. لیکن کیا کریں, یہ عورتیں بھی بدن کے اعتبار سے بھی بس کدھر بھی بدن جا رہا ہے, پھیل رہا ہے بدن, مگر اس بدن کو صحیح رکھنے کی بھی فکر نہیں ہے. جبکہ اسلام نے صحت کا خیال رکھنے کا اسلام نے حکم دیا ہے, اسلام نے تعلیم دی ہے. آج مسلمان عورتیں بھی پڑھی ہوئی ہے, سوئی ہوئی ہے, خیال ہی نہیں, بلکہ باقاعدہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی, بلکہ اگر کوئی میرے بیان کو سن رہا ہے, اللہ اس کو سمجھ دے دے, کوئی مسلمان ذمہ دار بھی سن رہے ہیں, تو اپنے محلوں میں کچھ ایسا علاقہ بھی بناؤ, ایسی جگہ بھی بناؤ جہاں ہماری عورتیں اسپیشلی آ کر باقاعدہ کچھ رننگ کر سکے, بھاگ سکے, اپنے آپ کو صحیح رکھ سکے, اپنی صحت کا خیال رکھ سکے, کچھ ان کے لیے ایسی پردے کے ساتھ جگہ ہو. آج ہماری عورتیں پہلے تو کچھ کرتی نہیں, اور کچھ عورتوں کو میں دیکھ رہا ہوں تو مجبوری ہے ہماری. غیروں کے پارکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عورتیں اگر کہ ان کو شوگر ہو گئی یا بی پی ہو گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر چلنا پڑے گا, اتنی رننگ کرنا پڑے گی, تو آج ہماری عورتیں بھی غیروں کے پارکوں میں نظر آ رہی ہے. اب بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا, مگر کیا کریں. میری بہنوں سے بھی میں کہوں گا کہ اپنی صحت کا پوری طریقے سے خیال رکھے. اور جوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ یاد رکھو, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہ 6 پیک بناؤ, بالکل بناؤ, 6 پیک بناؤ, 8 پیک بناؤ, جو بھی بناؤ, لیکن بے شرمی اور بے حیائی اختیار نہ کرو.
اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. بلکہ یہ بات کہتے کہتے یہ بھی یاد آ گئی کہ جو جوان باڈی بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, جو جوان جیم کو جا رہے ہیں, میں ان سے ایک خاص پیغام ان کو دوں گا کہ صرف باڈی کو پھلا کر اور سکس پیک دکھانے کے لیے ایسی دواؤں اور ایسا انجیکشن کا بھی استعمال نہ کرو جو تمہیں چند سالوں کے بعد تباہ کر دے. کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ کچھ دوائیں, کچھ ڈبے, کچھ انجیکشن میری قوم کا جوان خوبصورت دکھنے کے لیے, طاقتور نہیں, خوبصورت دکھنا, ایسا باڈی ہے, سکس پیک دکھنا اور ایک دم مست دکھنا اور ایک دم ایسا دکھنا ویسا دکھنا, تو وہ جو دوائیں اور انجیکشن استعمال کر رہا ہے, باقاعدہ میں جوانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ نہیں, اپنی زندگی کو تباہ مت کرو. آؤ بس آخری میں کہوں گا, ہر اعتبار سے میرے جوانوں, میرے بھائیوں, مضبوط ہو جاؤ. جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنو, ایمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنو کہ کوئی تمہارے ایمان کو خرید نہ سکے, ہے نا. وہ جیسے غالباً ماجد دیوبندی نے کہا تھا نا کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. بدنی اعتبار سے بھی کمزور اپنے آپ کو مت رکھو, مضبوط بناؤ. مینٹلی اعتبار سے بھی مضبوط بناؤ, فزیکلی اعتبار سے بھی مضبوط بناؤ, علمی اعتبار سے بھی مضبوط بناؤ, مال کماؤ, مالی اعتبار سے بھی مضبوط بناؤ. حرام طریقہ مت اختیار کرو کمانے کے لیے, مال کماؤ جائز طریقے. روحانی اعتبار سے بھی مضبوط بناؤ, پھر دیکھو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. آج ہمارے جوانوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے, شاگر بھائی ہمارے جوان ایسے لگ رہے ہیں اتنے پوکل ہو گئے, اتنے کھوکھلے ہو گئے, پڑیا کھا کر, سگریٹ پی کر, نشہ کر کے. ایسا لگتا ہے ایک پھائٹ اگر ماریں گے سینے میں تو 3 کلانٹی کھائیں گا, 3 مرتبہ چکر آئے گی اس کو. نہیں جوانوں, میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ جوانی کی حفاظت کرو, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کمزور نہ کرو. آج ہمارا جوان اپنی جوانی کو سنبھالے تو میں بالکل صاف طور سے کہتا ہوں کہ اس قوم کا بھی عروج ہوگا اور اس ملک کی وہ جوان کایا پلٹ سکتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے. جی ہاں, وہ علامہ اقبال کا شعر میں نے شروع میں پڑھا نا کہ جوان کیسے چاہیے, بلکہ علامہ اقبال نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, ہمارا حوصلہ بلند ہو. علامہ اقبال نے عقاب جو پرندہ ہے اس کی مثال دی جو بہت بلندی پر اڑتا ہے, پستی پر نہیں رہتا ہے, بہت بلندی پر اڑتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنے منزل آسمانوں میں. اور کہا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. آج ہمارے جوان ایک دم تن آسانی, ایک دم عیاش ہو گئے ہیں, ایک دم نازک. ارے نازک مرد کو نازکی اچھی نہیں لگتی ہے. جی ہاں, مرد کی طرح ہو, مضبوط دکھائی دے. کیوں آج ہمارے جوان عیش پرست ہو گئے, جی ہاں عیاش قسم کے ہو گئے. آرام دے ان کو زندگی ہونا, محنت والی زندگی نہیں ہونا, جاب بھی ہونا ان کو ایسا جو ایک دم آرام سے اے سی میں بیٹھ کر ہو جائے, کوئی محنت نہ کرنا پڑے. کیوں کوئی محنت نہ کرنا پڑے. جی ہاں, اور محنت نہیں کرنے والا جاب اگر نہیں مل رہا ہے تو جناب پھر یہ غلط راہوں کی طرف جا رہے, 2 نمبر کی طرف جا رہے, آسانی سے جلدی سے دولت کیسے مل جائے پھر وہ راستہ اختیار کرے. نہیں میرے جوانوں, ہاں علامہ اقبال نے کہا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ تن آسان مت بنو, آرام پرست مت بنو, موج مستی کرنے والے مت بنو. علامہ اقبال نے یہ بھی رونا روتے ہوئے کہا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہے ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. آج بالکل عیش پرست میری قوم کا جوان بن گیا. نہیں, عزم حوصلہ بلند ہو اور بالکل طاقت کے کاموں کو کرو, طاقت کے کاموں کو اختیار کرو اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے جسم کی ہر طرح سے حفاظت کرو. آئیے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں. مجھے گزشتہ کل ہمارے نے یہ اشعار بھیجا جو جوانوں کے تعلق سے ہے. میں جوانوں کو ابھارتے ہوئے یہی اشعار کہوں گا کہ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا مسلمان جوان سے کہ کبھی اے نوجوان مسلم, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, ذرا سوچا کبھی تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا.
تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اور پھر آگے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ ایک دور تھا ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کی زندگی، آپ دیکھیں مضبوطی کے ساتھ طاقتور کام، طاقتور زندگی، محنت کش زندگی، اور بالکل پہاڑوں کا سینہ چیرنے والے، دریاؤں کا سینہ چیرنے والے، جیسے اقبال نے یہ بھی کہا نا کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کیوں؟ آج ہم بزدل ہو گئے ہیں، آج ہم کمزور ہو گئے ہیں، آج ہم تن آسان ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آ رہا ہے اور ٹھوک کر جا رہا ہے، بجا کر جا رہا ہے۔ آج ہمارا رعب ختم ہو گیا، آج ہمارا دبدبہ ختم ہو گیا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ غرض میں کیا کہوں، اقبال کہتے ہیں غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیروں جہاں داروں جہاں بانو جہاں آرا۔ اللہ نے عجیب طاقت دی تھی۔ اور پھر آگے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں آخری شعر کے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اسلاف کی زندگی پڑھو، اسلاف کی قربانیاں پڑھو، جی ہاں اسلاف کی زندگیوں کو دیکھو، اور اپنے آپ کو تن آسان مت بناؤ، اپنی صحت کا خیال رکھو، سگریٹ چھوڑو، بیڑی چھوڑو، پوڑی چھوڑو، نشہ چھوڑو، ہر قسم کی وہ گندگی جو آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی تباہ کر رہی ہے، ان تمام گندگیوں کو چھوڑو، ورزش کو اپناؤ، ایکسرسائز کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری سکھائی ہے، تیراکی کا حکم دیا ہے، سوئمنگ جسے ہم کہتے ہیں، تیراکی آپ دیکھیں کتنے جوان ہمارے سوئمنگ میں نظر آئے گے، تیراکی میں نظر آئے گے، گھڑ سواری میں نظر آئے گے، تیر اندازی میں نظر آئے گے، نشانہ بازی میں نظر آئے گے، کشتی میں نظر آئے گے۔ آج ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی۔ آج نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں چھوڑنے کی وجہ سے ہم اندرونی اعتبار سے بھی، حوصلے اور ہمت کے اعتبار سے بھی پست اور کمزور ہو گئے، اور احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ میں جوانوں آپ سے کہتا ہوں کہ صبح صبح اٹھو، ورزش کرو، رننگ کرو، سوئمنگ کرو، جیم میں جاؤ، اپنے آپ کو بناؤ، اور اسلام انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ تم ایسا اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور میں آپ کو آخر بات کہوں گا کہ جب ہم جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو گئے نا، تو پھر ہمت بھی آئے گی، حوصلہ بھی آئے گا، بزدلی نکلے گی، جوان مردی آئے گی، طاقت آئے گی، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا فن بھی آئے گا، اور ہمت و حوصلہ بھی آئے گا۔ آج ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں، اور یہ تمام تعلیمات نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ آج میں نے اس عنوان کو چنا تھا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے۔ طاقتور رہو گے تو نماز بھی زیادہ پڑھی جائے گی، تلاوت بھی زیادہ کی جائے گی، اور ہر نیک کام میں زیادہ ہم عمل کر پائیں گے۔ اور کمزور رہے گے تو پھر مسجد میں جانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ راتوں کو جلدی سونا سیکھو اور صبح کو جلدی اٹھنا سیکھو، اور جتنی غلط چیزیں جو تمہارے ہمارے بدن کو ختم کر رہی ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہی نبی کی تعلیم ہے، اور یہ وہ تعلیمات ہے جو نبی نے سکھائی ہے۔ افسوس ہے کہ غیروں نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔
میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا ہماری تمام قسم کی کمزوریوں کو دور فرما۔ میرے مولا ہمیں صحت بھری زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ میرے مولا ہمیں مضبوط ایمان بھی نصیب فرما اور ہر اعتبار سے قوت و طاقت ہمیں نصیب فرما، ایمانی اعتبار سے بھی طاقت نصیب فرما، مالی اعتبار سے بھی طاقت نصیب فرما، بدنی اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقت نصیب فرما، اور ہر قسم کی کمزوریوں سے ہم سب کی تو حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما اور حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا یہ اہم پیغام جو دیا گیا ہے میرے مولا میری قوم کے جوانوں کو، میری قوم کے ہر فرد کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خداوندہ ہر قسم کی پستی سے، محتاجی سے میرے مولا تو ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں جہاں بھی تیرے نام لینے والے بسے ہیں میرے مولا تو ہر ایک کی ہر طرح سے حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔